السلام علیکم دوستو، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الو آیا اور سلام کیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ لوگ میرے اوپر ظلم کریں گے، قتل کریں گے، کچھ کریں گے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانے کا، میں دیکھتے رہتا ہوں، نہیں گیا۔ جب ان لوگوں نے ظلم کیا، قتل کیا، شہید کیا، ان کے اوپر تلواروں سے وار کیا تو الو سب دیکھ رہا تھا، دیکھ کے رو رہا ہے، پریشان ہے۔ اس کے بعد سے الو غمگین رہتا ہے ہر وقت اور ویرانوں میں رہتا ہے اور سوچتے رہتا ہے، انسانوں کو آواز لگاتے رہتا ہے، اے غافل لوگو بیدار ہو جاؤ، آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ اللہ تم سے ساری زندگی کے حساب لے گا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ سارا ظلم ہوتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ پر الو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حمۃ ولا طیر فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر الو اور پرندہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب والوں کا عقیدہ تھا کہ الو جو ہے مقتول کی قبر کے پاس چلاتے رہتا ہے کہ مجھے قاتل کے خون میں سے پلاؤ، جب تک قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے اس وقت تک وہ چلاتے رہتی ہے۔ حالانکہ بات یہ بالکل غلط ہے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا حمۃ ولا طیر فی الاسلام، اسلام میں حمہ و طیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاتل سے بدلہ لینے کی بات یہ الو نہیں کہتا، بلکہ مقتول بھی کہتا ہے کہ کاش میرے رشتہ دار قاتل سے بدلہ نہ لیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول کے سارے گناہ قاتل کے سر جائیں گے، صرف مقتول کی نہیں، مقتول کے بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی جتنا بھی گناہ کریں گے، بدماشی کریں گے، سارا گناہ قاتل کے سر جائے گا۔ اس لیے قتل بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بیوی بچے جتنا بھی بدماشی کریں گے، بیوی اگر زنا کر دیتی ہے تو اس کا گناہ بھی قاتل کے سر جائے گا، اس کا بیٹا چور، چنڈال، بیمان، غدار، زانی، شرابی بنے گا، اس کا گناہ بھی قاتل کے سر جائے گا۔ اسی لیے قاتل جو ہے بہت بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے سارا معاشرہ قتل کر دیا۔ اس میں ہے لا حمۃ ولا طیر فی الاسلام، اسلام میں حامہ اور پرندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کا جو مصداق ہے اس کا یہ ہے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے الو بن کر اس کے قبر کے پاس چلاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے قاتل کے خون سے پلاؤ۔ جب قاتل سے خون کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتی ہے، اور بات کا خیال تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مردہ کی ہڈی یا اس کی روح حامہ بن جاتی ہے، مطلب الو۔ اسی وجہ سے لوگ صدا کہا کرتے تھے الو کو، آواز لگانے والی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا حمۃ ولا طیر فی الاسلام، کہ حامہ اور پرندہ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ الو کے بارے میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کعب بن احبار آتے تھے اور پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتے تھے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور الو آیا اور آ کر کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا تو علیک السلام یا حمہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اچھا مجھے بتا کہ تو دانے کیوں کر نہیں کھاتا؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ پوچھا کہ اچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ الو نے کہا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی، اس لیے میں پانی نہیں پیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے آبادی کو کیوں خیر آباد کہہ دیا اور ویرانہ میں رہنا تو نے کیوں پسند کیا؟ اس نے کہا کہ ویرانہ اللہ کی میراث ہے، میں اللہ کی میراث میں رہتا ہوں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو کسی ویرانہ میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں وہ لوگ کیا ہوئے جو اس جگہ مزے سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا کہ اس وقت میں یہ کہتا ہوں ہلاکت ہو بنی آدم پر، ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو دن میں کیوں نہیں نکلتا؟
کہا کہ انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بتا کہ تو برابر بولتا رہتا ہے، اس میں تیرا کیا پیغام ہے؟ الو نے کہا میرا پیغام یہ ہوتا ہے، اے غافل لوگو، زاد راہ اور اپنے سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، نور پیدا کرنے والی ذات پاک ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں الو سے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ اور ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور جاہلوں کے دلوں میں الو سے زیادہ کوئی پرندہ برا نہیں ہے۔ الو کے بارے میں ایک مسئلہ، فتویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر الو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ کوئی شخص مر جائے گا تو بعض فقہا نے کہا کہ اس جملے کا کہنے والا کافر ہو جائے گا، لیکن بعض مفسرین نے اور دوسرے فقہا نے کہا ہے کہ اگر اس نے بدفعلی کی نیت سے یہ جملہ کہا ہے تب تو وہ کافر ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ الو، یہ جو پرندہ ہے، یہ شہر میں نہیں رہتا ہے، ویران جگہ میں رہتا ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بول جائے گا تو آدمی مر جائیں گے، یہ غلط ہے، اسلام میں نہیں ہے یہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا حمۃ ولا طیر فی الاسلام، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ غلط سلط عقیدہ ہے الو کے بارے میں۔ الو تو انسانوں کا ہمدرد ہے، وہ آواز لگاتا ہے کہ اے غافل لوگو، زاد راہ اور اپنے سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ انسانوں کے لیے تو ہمدرد ہوا، تو یہ منحوس، یہ پرندہ نہیں کہلاتا، خواہ مخواہ کے لوگ اس کو بدنام کر کے رکھے ہیں۔